بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حمد و ثنا، تھوڑی جی آواز کھول دیا جی تھوڑی۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی بٹ اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جس نے ساری کائنات بنائی، مخلوق نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے یہ نہیں بنایا، مکھی نہیں بنائی۔ مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے واپس نہیں لے سکتے۔ میں کہتا ہوں کسی انسان کا کوئی کالا بال رب نے سفید کر دیا، ساری کائنات کے انسان مل کے اس کا کالا بال جو رب نے سفید کر دیا کالا نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے رب کی قدر نہ کی، مخلوق خدا کو بڑے بڑے القابات سے نواز دیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم تو فقیر ہو، تم تو سوالی ہو، تم تو منگتے ہو الی اللہ، اللہ کے۔ فرمایا میرے آقا نے اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو، نمک کی ضرورت بھی پڑے تو اپنے رب سے مانگو۔ توحید بنیاد ہے، عبادت رب العالمین کی، نماز و روزہ ہو، حج و قربانی ہو، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، کروڑوں نہیں اربوں ہوں، اربوں نہیں کھربوں ہوں، سنو جس نوٹ پہ مدینے والے کی مہر نہیں ہوگی وہ فیصل آباد کی کسی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا۔ جس عمل پہ آمنہ کے لال کی مہر نہیں ہوگی وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کلیہ مدرسہ کلیۃ الاحسان میں جہاں 45 کے قریب بچے کتاب و سنت کا علم سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک میرے بھائی مولانا یونس خلیل ان کے رفقا کی محنت کو قبول فرمائے، اور علاقے کی ذمہ دار پیارے بھائی محی الدین جنہوں نے محنت کی، آپ کو دعوت دی، جن کے ذریعے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور جتنے احباب ہیں اللہ پاک سب کو معاف کر دے۔ حضرات، یہ قرآن مجید رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں۔ تورات کو بھی رب نے نازل کیا، انجیل کو بھی رب نے نازل کیا، زبور کو بھی رب نے نازل کیا۔ تورات کو بدل گئی، زبور کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، لیکن قرآن مجید جو سید الکونین کو رب نے دنیا میں معجزہ دیا ہے، سابقہ پیغمبروں کو بھی معجزات ملے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، لیکن ان انبیاء کو جو اللہ نے معجزات دیے ان کی زندگیوں تک تھے، ان کے معجزات پہ ایمان ہے۔ کوئی کہے آدم علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے نوح علیہ السلام کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے خلیل اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی کہے کلیم اللہ کا کوئی معجزہ دکھاؤ، دکھا نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ جو قرآن نازل کیا یہ ایسا معجزہ ہے، قرآن نہ قیامت تک بدلا ہے نہ بدلے۔
یہ ہے کیا؟ جہاں پہ 45 طلباء اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں۔ نازل بہ الروح الامین، یہ امانت زمین پہ جبرائیل امین لے کے آئے جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ بھیجنے والا، قرآن کو نازل کرنے والا، اے بولو رب العالمین کون؟ لانے والے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین۔ اور جہاں پہ قرآن نازل کی ہوا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، کائنات کے رب نے اعلان کیا اس قرآن کو تو اللہ نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ ان کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج کچھ لوگ بھولے بھالے کہہ دیتے ہیں نور من نور، ان کی شان یہ ہے محمد رسول اللہ۔ محمد لفظ پہ لوگوں غور کرو، یہ قرآن مجید رب کی کتاب ہے، یہ قرآن لا ریب ہے۔ جس ہستی پہ قرآن نازل ہوا آمنہ کے لال بے عیب ہیں، قرآن لا ریب ہے، آمنہ کے لال بے عیب ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے لفظ محمد پہ میرے رب نے نقطہ نہیں لگایا، دنیا والوں کو پیغام کیا دیا؟ او کائنات کے باسیوں، فیصل آباد کے زندہ ضمیروں سن لو، لفظ محمد پہ نقطہ نہ لگا کے اللہ نے دنیا والوں کو بتایا جیسے لفظ محمد پہ نقطہ نہیں ہے آمنہ کے لال کی ذات میں عیب نہیں ہے، جنہیں کافر صادق و امین کہا کرتے تھے، امانتیں رکھتے تھے، جن کے بارے میں بہت بڑا کافر ابو جہل کہتا تھا مجھے ان کی ذات سے اختلاف ہے، نہیں ہے، دعوت سے اختلاف ہے، یہ تو سچا نوجوان ہے۔ ابو سفیان نے حالت کفر میں کہا تھا میں نے آج تک آمنہ کے لال کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جب صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے، میں کہوں فوج آئے گی تم پہ حملہ کر دے گی، کیا مان لو گے؟ فوج آئے یا نہ آئے، آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے۔ اللہ اکبر، جن کی ذات میں کوئی عیب نہیں تھا، حسان رضی اللہ تعالی نے عقیدت کے پھول بکھیر دیے۔ اللہ نے قرآن کس پہ نازل کیا؟ جن کی شان کو تورات زبور انجیل میں بیان کیا۔ قرآن کو کس پہ نازل کیا؟ جو زمین کی پشت پہ کملی والے چلا کرتے تھے، بادلوں کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل گیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبود کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے، تنگ دودھ سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، رب نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی۔ ارے دنیا میں بڑے سے بڑے انسان کو پسینہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو آئے، سید الکونین کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ میری آنکھ نے سید الکونین جیسا کائنات میں دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ طَالِبِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، عیبوں سے رب نے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے، عرش والا بناتا چلا گیا۔ یہ شان اللہ نے دی، یہ مقام رب العالمین نے سید الکونین کو کائنات کے اندر عطا کیا۔ لا امروں کا، جن کی عمر کی قسمیں اٹھائی، تیرے اٹھنے کی قسم، بیٹھنے کی قسم، چلنے کی قسم، تہجد کی قسم، اشراق کی قسم، امانت کی قسم، دیانت کی قسم، لیاقت کی قسم، جن کو شان رب نے اتنی بلند تھی، دین کامل بھی دیا، حضرات غلبہ اسلام کا مشن بھی دیا، عالمگیر نبوت بھی دی، خاتم النبیین بھی بنایا۔ ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت، اللہ نے ختم نبوت کو آمنہ کے
اعمال پہ منقطع کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبیہ، ان کے بعد کوئی نبی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور ختم نبوت دا، او ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پیچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان ول تیر وانگوں، میرے پیر بدرے منیر وانگوں چند ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چند تو میں چنوار دیواں، میں اولاد بینا بھائی بار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، او دی جتی تو میں پگ بار دیواں۔ اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ رب العالمین نے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا نامدار کو، ہادی بہر کو کائنات کے اندر عطا کیا کہ وہ خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین براق لے کے آئے، جنہیں مسجد اقصی میں پہنچایا گیا، انبیاء استقبال کر رہے ہیں، آلن و سالن مرحبا، ست بسم اللہ جی آیا نو، نماز پڑھانے کی باری آئی، مسجد اقصی ہے، جبرائیل امین آگے بڑھے، سید الکونین کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت میں کھڑا کر دیا، معبود آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام آپ کے مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، روح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ کا امام ہے، انبیاء ان کے مقتدی ہیں، جنہیں یہاں سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا، میرے رب نے جنت میں داخل کر دیا گیا، دو مقام دکھائے، ایک مقام وسیلہ، ایک مقام محمود، لاڈلے مقام وسیلہ بھی تیرے لیے، مقام محمود بھی تیرے لیے، جن کی شان یہ ہے، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا دنیا میں رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی انسانوں نے دی تھی، چرند نے دی تھی، پرند نے دی تھی، پرندوں نے دی تھی، ایک بھیڑیے نے بول کے دی تھی، جن کی جدائی میں کھجور کا تنا رویا تھا، جن کی شان یہ ہے، جب مکہ کی گلیوں میں چلے، خالق نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ان مکہ کی قسمیں رب نے اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، زمزم کا پانی ہے، حجر اسود ہے، مولا قسمیں کیوں اٹھائی؟ فرمایا ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین کے قدم چومے ہیں، اور ایک دنیا میں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، سید الکونین کو پسینہ آئے خوشبو آئے، جن کی شان اللہ نے اتنی بلند بنائی ہے، جن کا مقام اللہ نے اتنا بلند بنایا ہے، اقبال تڑپ اٹھے رحمت اللہ علیہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد، جن کی شان یہ ہے امت کو جگانے آئے، پیغام کیا دیا، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو، نمک کی ضرورت بھی پڑے تو رب سے مانگو، عورت ماں کی شکل میں آ گئی، اعلان کر دیا خدمت کر لو، رب کا قرآن امت کو سنا دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو عبادت رب کی کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو اور ماں باپ کا احترام کرو۔ ایک آنے والا آیا، میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، چوتھی بار فرمایا ابو کا، تیرا باپ، ہر رشتے میں لالچ ہے، ماں باپ کے رشتے میں لالچ نہیں ہے، بچہ بیمار ہو جائے، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، ماں کیا کرتی ہے؟ خشک جگہ پہ بچے کو لٹا دیتی ہے، پیشاب والی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے، اسے نمونیا نہ ہو جائے۔ کون کسی کی جگہ مرتا ہے؟ ماں مرتی ہے، اللہ میری جان لے لے، میرے بچے کو بچا دے۔ عورت ماں کی شکل میں آ گئی، خدمت کر لیا کرو، قدموں کے نیچے جنت ہے۔
ہے عورت بیوی کی شکل میں آ گئی، امت کو پیغام کیا دیا، خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلی، تم میں بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر، فرمایا جو خود کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، خود پہنو بیوی کو پہناؤ۔ عورت پسلی سے پیدا ہوئی، پسلی جسم کا ٹیڑھا حصہ ہے، پیار کیا کرو، نرمی کیا کرو، محبت سے سمجھایا کرو۔ عورت کو حکم دیا اگر رب کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا، عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے، پیار ہوگا، محبت ہوگا، گھر جنت بن جائے گا ورنہ جہنم بن جائے گا۔ بیوی کے بارے میں فرما دیا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری سرمایہ ہے، وخیر متاع دنیا المرأۃ الصالح، دنیا کا بہترین سرمایہ نیک عورت ہے۔ عورت بہن کی شکل میں آ گئی، تیری چار دیواری کی عزت ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں آ گئی، من آل جاریتین، شان بھی بڑی بلند ہے، ارشادات بھی بڑے بلند ہیں۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی، اللہ اکبر، بیٹی کا مقام کیا ہے؟ یوٹیوب پہ تفصیلی بیان، یہ ختیجۃ الکبریٰ مدرسہ ہے، شاہد قیوم بھائی، ان کی مسز شاہد قیوم عالمہ ہے، فاضلہ ہے، بتا رہے تھے 125 کے قریب بچیاں اللہ کا دین سیکھ رہی ہیں اور 125 کے قریب بچیاں مدرسے میں رہتی ہیں۔ یہ بہترین ادارہ ماشاءاللہ، اللہ اس کے اندر برکت فرمائے۔ تو وہاں پہ میں نے بیان کیا ہے ختیجۃ الکبریٰ رضا آباد میں میرے بھائی کا مدرسہ، اللہ اس کو برکت فرمائے، یہ اس مدرسے میں برکت فرمائے۔ جتنے پاکستان کے اندر ادارے ہیں اللہ برکتوں سے نواز دے۔ من آل جاریتین، جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی کفالت کی، سید الکونین نے 2 انگلی اٹھا کے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہے کوئی جنریٹر وغیرہ ہیں؟ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو، سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ حضرات، ان کو اللہ نے یہ مقام دیا، یہ مرتبہ دیا، یہ بلندیاں دی، سالن شوربہ بناؤ، سالن زیادہ کر لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو حصہ مل جائے۔ حضرات، میں جو بات کر رہا ہوں سید الکونین کی، میں بات کر رہا ہوں والی بطحا کی، میں بات کر رہا ہوں آقا نامدار کی، میں بات کر رہا ہوں ان کی سیرت کی، اور جس کو اللہ نے جہادی نبی بنایا، اعلان کیا جو رزقی تحت ظل روی، میرے رزق کو اللہ نے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا۔ میں پوچھتوں بے سیف، میں تلوار لے کے آیا ہوں، اسلام کو غالب کرنے آیا ہوں۔ مکہ میں جماعت تیار کی، مارے کھا کے جس جماعت کی شان اللہ نے قرآن میں یوں بیان کی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے گرم، آپس میں بڑے۔ اور ہماری پاکستان کی حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، فرقوں کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ، اور یہی تو امریکہ چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، انڈیا چاہتا ہے، یہ سیاست کی بنیاد پہ گولیاں چلائیں، لڑیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں، یہ فرقوں کی بنیاد پہ لڑیں، وہ آپس میں لڑا کے خانہ جنگی میں مبتلا کر کے آپ کے ایٹمی پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج سیاسی لوگوں کو بھی، مذہبی لیڈروں کو بھی، سیاسی لیڈروں کو بھی ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے۔ اگر فوج کا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا، عدلیہ کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا، عوام مرے گی، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ہمیں اپنی صفوں میں مفادات سے بالا تر ہو کے پاکستان کے استحکام کے لیے سوچنا چاہیے۔ حضرات، میں جو بات کر رہا ہوں آج سوچنے کی ضرورت ہے، آج متفق و متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کو غالب کیا، 313 کو لے کے بدر میں آگے اپنی پیشانی مالک کی بارگاہ میں چھپا دی۔ ربا، میں محمد کی جو کمائی تھی، مارے کھا کے جو یار تیار کیے تھے، یہ مٹ گئے، تجھے
رب کون کہے گا؟ آسمان سے جبرائیل آئے، سنو فیصلہ باد یہ قرآن، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے میرے لاڈلے، تم رب کے نام پہ لڑنے کے لیے یاروں کو میدان میں لے کے آ گئے ہو، صفیں بنا دی ہیں، پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے، یہ وہ راستہ ہے۔ پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا میرے آقا نے آسمان سے فرشتوں نے آ کے حنظلہ کو غسل دے دیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں کٹ، جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد عبداللہ رب کی راہ میں کٹ گئے۔ جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ، میرا باپ عبداللہ مقتول شہید ہو گیا، قرض اولاد چھوڑ کے گئے۔ جابر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے رب نے جب سے کائنات بنائی ہے، جس سے بات کی پردے کی اوٹ میں کی ہے، تیرے باپ کا اللہ کے دین کے لیے کٹنا رب کو اتنا پسند آیا، پردے ہٹا کے سامنے بٹھا کے پوچھا، اور میرے نام پہ کٹنے والے عبداللہ تجھے کیا چاہیے؟ اللہ جو مزہ تیرے راستے میں کٹتے آیا تھا تیری جنت میں بھی نہیں آیا، میری روح میرے جسم کی طرف لوٹا دی جائے۔ جو کہتے ہیں جمعرات کو روحیں مردوں کی آتی ہیں، یہ کوالیفائڈ لوگ نہیں، کچی پکی روٹی پڑے ہوئے لوگ ہیں، جمعرات کو روحیں نہیں آتی۔ مالک فرمائیں گے میرا یہ قانون نہیں، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے۔ اللہ یہ دودھ شہد کی نہریں، حوروں کا جرمن، سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھانا، تیرا دیدار، دنیا والوں کو پیغام پہنچا دیا جائے۔ اب شہید اسلام کا پیغام قرآن بن کے آ رہا ہے، اللہ اللہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، وہ تو میرے پاس جنتوں میں زندہ ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آگے چلیے سیاہ اعلام النبلاء کو کھولنے لگاؤں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے لڑتے شہید ہو گئے، صحابہ میت لے کے جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں محبوب سعد بن معاذ کی میت کا وزن کم ہو گیا ہے، فرمایا اس کی شہادت اللہ کو عرش پہ اتنی پسند آئی، آسمان سے فرشتوں نے آ کے سعد بن معاذ کی میت کو کندھے دیے۔ میت چلے رب کے نام پہ کٹنے والے کی، فرشتے آ کے کندھا دے، روح پرواز کر جائے، اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئیں، اللہ کا شرکت میں آ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا زندہ ہے زمانے میں فدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تابندہ رہے گا یوں ہی گلستان محمد ہوگا فدا، لالو گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا رہے گا۔ افغانستان جہاں پہ 48 ملکوں کا اتحاد آیا تھا وہ حرام اللہ جیت گیا، انشاءاللہ یہ کشمیریوں کا خون بھی رائے گا نہیں جائے گا، افغانستان کی طرح کشمیر بھی آزاد ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو کے رہے گا۔ لیکن امت کے پاس انداز کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ خندق کا موقع ہے، صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں آقا بھوک لگی ہے، فرمایا تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں رب کے رسول نے 2 پتھر باندھے ہیں، جبرائیل آ گئے، قرآن آ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امت کے ساتھ اتنا پیار، امت کے ساتھ اتنی محبت، امت کے ساتھ اتنا درد، رات کو سونے لگو بستر چھاڑ کے بچھایا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے، جوتی جھاڑ کے پہنا کرو، کوئی موذی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ نہ لے۔ امت کے لیے غاروں میں جا کے روئے جبرائیل امین، اللہ اکبر، صحیح مسلم حدیث پاک ہے، ایک دفعہ آقا امت کے درد میں اتنے روئے سید الکونین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔
کائنات کے رب نے جبرائیل امین کو بھیجا، میرا لاڈلا زمین پہ رو رہا ہے۔ جبرائیل پوچھ کیا ماں یبکی کا، آقا روتے کیوں ہو؟ جبرائیل آ گئے، محبوب خود نہیں آیا، خالق نے بھیجا، آپ روتے کیوں ہو؟ جبرائیل امت کے درد میں رو رہا ہوں، یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ میں نہ جل جائیں۔ اللہ تیرا محبوب تو امت کے درد میں رو رہا ہے۔ خالق نے کیا فرمایا؟ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنعزيك في امتك ولا نسوك۔ اے امت کے درد میں رونے والے لاڈلے روتے کیوں ہو؟ ذرا قیامت ہونے دے، تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ ناراض قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ہر نبی کے لیے ایک اسپیشل دعا ہوتی ہے، ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی، میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی سفارش کے لیے بچا لی۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشی تلاش کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، خلیل اللہ و کلیم اللہ جواب دیں گے، آقا کے پاس آئیں گے، آنا رہا میں تو امت کو سینے سے لگاؤں گا۔ آپ اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھیں گے، عرش والا کہے گا اے لاڈلے ارفع راسک، سر تو اٹھا، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، رب امتی رب امتی۔ اور جب تک امتی بھی اپنے آقا کی محبت میں اپنی جان، اپنے مال، اپنے بیٹے، اپنے گردنوں کا لہو سب کچھ قربان نہ کر دے، مسلمان نہیں وہ شخص ہو سکتا۔ میں کبھی حبیب بن زید کو دیکھتا ہوں، مسلمہ کذاب کے پاس پیغام نبوت، ختم نبوت لے کے گئے، مسلمہ نے نوکروں کو کہا حبیب بن زید کو یہ ہے وفا، پکڑ لو، جوڑ کاٹتے چلے جاؤ، اگر یہ میرے رسول ہونے کی گواہی دے چھوڑ، آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی گواہی دے، ٹکڑے کر دو۔ دائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بائیں ٹانگ کاٹ دی گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، زبان پہ کلمہ شہادت ہے۔ اور یہی تو تھے جو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے، سولیوں پہ لٹک کے، ہاتھ کٹوا کے اسلام کے شجر کی آپ یاری کر کے چلے گئے، جن کی مدح سرائی رب نے قرآن میں یوں کی۔ قرآن سننے کے لیے تیار ہونا، فیصلہ بادی ہو، تیار ہونا انشاءاللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، کہیں ابو طلحہ آقا پہ تیر برس رہے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ شل ہو گئے، میں کس کس کی وفا کو بیان کروں؟ رات کا سفر ہے، سید الکونین سواری پہ سوار ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ کے لال کی سواری پہ سوار ہیں۔ آج کا یہ ایمان افروز خطبہ، یہ میرا عبداللہ یاسین سی ڈی والے، یہ محمود بھائی انشاءاللہ پھیلا دیں گے اس کو۔ میں بات وفاؤں کی کر رہا ہوں، اداؤں کی کر رہا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ محبوب کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، امام کائنات کا دائیں طرف سر جھکا، کندھا نیچے دے دیا، آقا کی نیند میں خلل نہ جائے، دوسری طرف سر مبارک جھکا، کندھا نیچے دے دیا۔ ساری رات آقا سواری پہ سفر کرتے رہے، ابو قتادہ کندھا دیتے رہے، صبح ہوئی صیحادی بیدار ہوئے، ابو قتادہ کو پیدل چلتے دیکھا۔ ابو قتادہ کب سے چلے، محبوب رات گزر گئی، رب کی بارگاہ میں ساقی کوثر نے آنسو بہا دیے، ہاتھ اٹھا دیے، ربا میں ابو قتادہ سے زمین پہ راضی ہوں، تو عرش پہ۔ ان کی وفاؤں کے کیا کہنے۔ وہاب بن قابوس ایک نوجوان مدینے اپنا دیہات چھوڑ کے آیا، مدینہ میں جب داخل ہوا
کہتے لوگوں میں نے سید الکونین کا دیدار کر کے ان کا چہرے پر نور دیکھ کے اپنی آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کرنا ہے، جنت کو واجب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بتایا گیا آقا تو یاروں کو لے کے میدان میں چلے گئے، یہ میدان میں پہنچ گیا، میدان کا نقشہ کیا دیکھا؟ دشمنوں ٹائم کی طرف نہ دیکھے، میں مہمان ہوں، 5-4 منٹ زیادہ بھی لگا دیے مسئلہ نہیں، آپ نے آج مجھے معاف کر دینا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ اکبر، وہاں دن کا دوست کی ہاتھ میں تلوار پکڑی، میدان کی طرف گئے، کیا دیکھا؟ دشمنوں کا ایک گروہ حملہ کرتے ہوئے ساقی کوثر کی طرف بڑھ رہا ہے، محبوب کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو آج ان حملہ کرنے والوں کو روک دے گا، میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے، ایک ایک گستاخ کو قتل کر کے شہادت پا کے جنتوں میں چلے گئے۔ اس کی شہادت کے بعد فیصلہ بادیوں اس کے سرہانے ہادی برہم کھڑے ہیں۔ اللہ، یہ نوجوان بکریاں چھوڑ کے آنے والا تیرے پیغمبر کی عزت و ناموس پہ کٹ گیا، میں زمین پہ راضی ہوں تو عرش پہ راضی۔ جب امت کا یہ انداز تھا، اسلام دنیا میں غالب تھا، جب امت کا یہ انداز تھا، کسی کافر کو کشمیر و افغانستان فلسطین میں مسلمان کی بہن اور بیٹی کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جرت نہ تھی۔ جب امت کا یہ انداز تھا، زیاد بن سکن نوجوان سامنے آ گیا، جنگ احد ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ سید الکونین، جب میں آقا کا نام لیتا ہوں درود کی چھل نہیں میں نظر آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دینے کافر وار کرتے ہیں، کافر وار کرتے ہیں، 72 زخم کھا کے زمین پہ گر گئے، لہو لہو ہیں۔ علی و طلحہ آگے علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ہوش آ گیا، زیاد کو کہاں لے کے چلے ہو؟ زیاد 72 زخم علاج کروانا چاہتے ہیں، سستیاں لے کے نوجوان رونے لگا، مجھے علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ، میں نے سید الکونین صلی اللہ چھل پا دے ضرورتی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دینا۔ آج بھی امت میں وہ لوگ گزرے، قصور کے اندر علامہ شہید نے اعلان کیا تھا، میں اکیلا ساری دنیا پلٹ جائے آقا کی ختم نبوت کے لیے اکیلا لڑوں گا۔ سیف اللہ منصور رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا یہ سفر شہادتوں کا سفر ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، سید الکونین کی واپس خیمے پہ لایا گیا، 72 زخم ہیں، جسم خون سے رنگین ہے، تلوار پکڑی، چوکھٹے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینے، پھر کافر وار کرتے ہیں، 92 زخم کھا کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی زمین پہ گرے۔ جب گرے ان کی چیخ کی آواز نکلی، آقا خیمے سے باہر آ گئے۔ اب منظر کیا ہے؟ سید الکونین کی گود میں آقا کی عزت و ناموس کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی، بولو رضی اللہ تعالی۔ کیا دیکھا؟ آنکھیں بھی زخمی ہیں۔ ہادی برحق نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھوں پہ رکھ دیے، زیاد کو سکون مل جائے، سسکیاں لے کے رونے لگے۔ محبوبے کی خواہشیں، آخری سانسیں، شہادت پانے والا ہوں، رب کے پاس جانے والا ہوں، میری خواہش ہے جب میری روح پرواز کرے، میری نظریں تیرے ربا محبوب کے چہرے پہ ہوں، قیامت کا دن ہو، جاننے کے باوجود میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے آیا؟ ربا جب میری روح پرواز کر رہی تھی، میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی، عرش والا اعلان کر دے زیاد زیارت رسول کرتے شہادت پا گیا، میری فردوس میں چلا جا۔ جب امت کا یہ انداز تھا، نبی کے یار کو تیر لگے، خون گرے، کہے فزت برب الکعبہ، اسلام پہ خون لگ گیا، میں کامیاب۔ جب امت کا یہ انداز تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں پہ تیر چلا رہے ہیں،
لسان نبوت سے الفاظ جاری ہوئے، ارمی یا ساتھ فدا کا بھی و امی، اے سات دشمن پہ تیر چلاؤ، میں محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اولئک اصحاب محمد، صحابی رسول بولے، عبداللہ ابن مسعود بولے رضی اللہ عنہ، اولئک اصحاب محمد، لوگ محمد کے جو صاحب تھے، کانوا برا ہذہ الامت قلوبا، امت کے نیک دل لوگ تھے، آمدہا علما، علم میں مضبوط تھے، اقلہا تکلفا، کپڑوں پہ پیوند ہوا کرتے تھے، نام سن کے کیسر و کسرا لرز جایا کرتے تھے، قوم اختارہم اللہ لصحبت نبی ہی، اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، وَإِقَامَةِ الدِّينِ ہی، دین کے غلبے کے لیے، شہادتوں کے لیے چن لیا، جنہوں نے کیسر و کسرا کو قدموں کے نیچے باندھ کے اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیا تھا۔ آج فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آج امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ کوئی جمعیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جماعت و دعویٰ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی تحریک دفاع اسلام سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مرکزی جمعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ آج یہودی عیسائی ہندو، یہودی جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، لیکن دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ، ہندو کسی نبی رسول کو نہیں مانتے۔ آج یہودی عیسائی ہندو ہمیں مٹانے کے لیے ایک ہیں، آج امت کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کا خاتمہ چاہتے ہیں، سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کروانا چاہتے ہیں، ہم دباؤ ڈال کے پاکستان میں انتشار دیکھ کے، اور آج پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تھرپارکر میں کنویں کھدوائے، بلوچستان میں کام کیا، تہجد کے وقت اٹھ کے سالن اور روٹیاں پکا کے دی، آج امت کو متفق و متحد کرنے کے لیے جس دن ایٹمی دھماکے ہوئے تھے 28 مئی کو 5 بجے مینار پاکستان ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور محترم محی الدین بھائی صاحب آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ آپ قافلوں کی صورت میں شرکت کر کے پاکستان اور اسلام سے محبت کا ثبوت دیں گے نا انشاءاللہ۔ زندہ ہے زمانے میں فدا یار محمد، تابندہ رہے یوں ہی گلستان محمد، ہو لا خدا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کو ملتا رہے گا۔ یہ کلیت الحسان شیخ الحدیث مولانا، اللہ اکبر، کیا نام ہے ہمارے بھائی کا؟ یونس خلیق صاحب، حکیم زاہد صاحب، محی الدین ہمارا بھائی، اور محترم کیا نام ہے طارق صاحب، اور ہمارا پیارا بھائی جو جمعے کے لیے تشریف لایا، میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ختیجت بن شاہد بھائی، شاہد قیوم اور دیگر احباب، یا اللہ ہم سب کو جنت دے دے، یا اللہ بیت اللہ دکھا دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جو میری بہنیں آئی ہیں کہیں گی عورتوں کی تو بات ہی نہیں کی، سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خون دیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت، سب سے پہلے جس نے مال دیا وہ ختیجۃ الکبریٰ ایک عورت تھی۔ آپ کا بڑا کردار ہے، بڑی شان ہے آپ کی۔ تو میں آخر میں بھائیوں نے گزارش کی ہے، جامعہ اسلامیہ نشاط آباد 500-600 کے قریب طالب علم ہیں جو اللہ کا قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں، اور ان مدرسوں کو آباد کریں۔ یہاں پہ بچوں کا مدرسہ ہے، 45 بچے اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ اور جو علاقے میں بچیوں کے مدرسے ہیں جیسے شاہد قیوم بھائی کا ختیجۃ الکبریٰ ہے، یہاں پہ بھی ہوگا، مجھے علم نہیں ہے، ان مدرسوں میں اپنی بچیوں کو داخل کروائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ جو اللہ نے مال دیا نا، تعاون بھی کیا کرو،
اور وہ دین کا علم سیکھنے والے طلباء، یہ دین کا طالب علم قرآن سیکھنے والا چلا، اللہ نے کہا فرشتوں کو پر بچھا دو، یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ اڑتے پرندوں کو بندیا دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو بندیا دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو بندیا دعا کرو۔ کیا شان ہے قرآن سیکھنے والے کی، چلے تو فرشتے پر بچھا دے۔ کیا شان ہے قرآن سیکھنے والوں کی، بیٹھ جا، اڑتے پرندے دعا کریں، بلوں میں چونٹیاں دعا کریں، سمندر کی مچھلیاں دعا کریں۔ نبی پاک کی زبان سے الفاظ جاری ہوں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ دین سیکھنے جا رہا ہے جنت کے راستے۔ کیا ایسے نیک لوگوں پہ مال خرچ کرنا چاہیے نا؟ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی دوسرا، اور خطیب بلائے تو بولنا جائز ہے۔ خطیب نو تو اللہ نے اختیار دیتا ہے، ایک ایک بندے نو ممبر تے بلا کے چندہ لے سکتا ہے، خطیب نو اختیار ہے، خود نہیں دن کا توڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، کنجوس نہ رب کو پسند، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ بیوی کو پسند، نہ بیٹی کو پسند، اور بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے۔ اور سارے بولو اپنی اوقات سے، یار کو صبح سندھ نہیں ہے، سندھی لوگ نہیں بولتے خطیب بلائے، بندہ اللہ نو دے تے اپنی اوقات تو ود کے دے، اپنی اوقات تو ود کے دے، تے بندہ کاروباری اللہ اچھے نہ ہون، کھول کے دے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور دینا کیسے چاہیے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جیسے صحابہ نے دیا ویسے دو، جیسے صحابہ نے دیا ویسے دو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے نام پہ مال دو، چندہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنا دیا تھا؟ سارے بولو کتنا دیا تھا؟ آدھا۔ حضرت عمر نے کتنا دیا تھا؟ آدھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 700 اونٹ، 300 گھوڑے، 1000 دینار آقا کی جھولی میں ڈال۔ فرمایا ما ذکر عثمان ما عمل بعد اليوم، دعا کر رہے ہیں، جب ایک پنکھا لگوا دے، موٹر لگوا دے، خطیب کہہ دینا اللہ معاف کر دے، ہمیں پمپ کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ حوصلہ افزائی کرنا، دعا کرنا نیکی کرنے والے واسطے سنت ہے۔ تو آخر میں بات جو کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پیار ہے نا آپ کو؟ اور فیصل آباد میں مولانا صدیق پالوی گزرے ہیں، جنہوں نے صدیق اکبر کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ ان کی وفات پہ خطیب یورپ ایشیا ضیاء القاسمی رو پڑے تھے۔ مولوی صدیق نے صدیق کی صداقت کا حق ادا، اور رب کو دو جیسے صحابہ نے دیا۔ کیا فیصل آباد جو آج رب کے نام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا اللہ کے نام پہ دیا، صدیق اکبر کے انداز میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کتنا دیا تھا رب کو؟ 10%، 20%، 50%، کتنا دیا تھا؟ بولو، سب بول کے بتاؤ کتنا دیا تھا؟ 100/100، سب بولو کتنا دیا تھا؟ سب بولو کتنا دیا تھا؟ کیا تم ابو بکر صدیق کی یاد کرتے ہوئے 100/100 دینے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، جو صدیق اکبر کی یاد کے طرح دینے کے لیے تیار ہو، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتے ہو،